28واں پارہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کر رہی ہیں آپ سے، علی اللہ یشرکن باللہ، اس بات پر کہ نہیں شریک کریں گی وہ اللہ کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو، ولا یسرکن، اور نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہیں قتل کریں گی اپنی اولادوں کو، ولا یأتین، اور نہیں لائیں گی وہ، ببہتان، بہتان، یفترینہ، جس کو وہ گڑھ رہی ہیں، بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں سے، وارجلہن، اور اپنے پاؤں سے، ولا یعصینک، اور نہ فرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی معروف، نیکی کے کام میں، فبایعہن، پس آپ ان کو بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، جانچ لیا کرو کہ کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں آئیں، صرف ایمان قبول کرنے ہی آئی ہیں، اس لیے حکم یہ دیا کہ ان عورتوں کو جانچ لیا کرو، ان عورتوں کا امتحان لے لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جانچنے کا طریقہ بیان کیا، عورت کو کیسے جانچا جائے، امتحان لیا جائے، تو آیت مبارکہ میں 6 باتیں ذکر کی کہ جو عورت ان 6 چیزوں کا اقرار کرے اسے مسلمان سمجھا جائے گا، اور یہ آیت بیعت بھی کہلاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف بیعتیں کی ہیں۔ اس آیت میں جس بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت سلوک ہے، اور بیعت کی ویسے بہت ساری قسمیں ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کافی اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے ایک قسم بیعت کی بیعت اسلام ہے۔ لوگ بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوں اسے بیعت اسلام کہتے ہیں،
اور دوسری ہے بیعت ہجرت۔ اسی طرح بیعت جہاد بھی ہے، جہاد کے لیے نبی پاک کے ہاتھ پر صحابہ بیعت فرماتے۔ اور چوتھی قسم بیعت سلوک ہے، اور یہ بیعت نفلی اعمال کر کے جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ انسان اپنی اصلاح کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے شیخ کامل کے ہاتھ پر جو بیعت کرتا ہے اسے بیعت سلوک کہتے ہیں۔ آدمی اس میں اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اصلاح کے لیے کسی راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ عام طور پر بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ اور سلوک، اس بیعت کے بارے میں لوگوں کے اندر 3 طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس بیعت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں، بے اصل ہے اور اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری ہے، اور ان لوگوں کے مقولہ مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح اعتدال کا راستہ اس میں یہ ہے کہ بیعت سلوک کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے، لیکن آخرت کی نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ البتہ ہاں، اس طرح کی بیعت کوئی کرتا ہے تو فائدے ضرور ہیں۔ نفلی اعمال میں شیخ کامل کی مجلس میں بیٹھنا، نفلی اعمال میں انسان کی زیادتی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے درجات کی بلندی والے اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ باطن کی صفائی ہو جاتی ہے، انسان اخلاق رذیلہ سے نجات پا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بیعت ہوتی ہے رواجی بیعت، جس کو کہتے ہیں۔ حقیقی بیعت جس درجہ مفید ہے، رواجی بیعت اسی طرح غیر مفید اور نقصان دہ ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ صوفیاء سے اسلام پھیلا ہے، لیکن ان کی نالائق اولاد سے گمراہی بھی خوب پھیلی ہے۔ اور اکابر صوفیاء جو تھے وہ لوگ دین سے واقف ہوتے تھے، عالم باللہ ہوتے تھے، اس لیے ان لوگوں کے ذریعے لوگ اپنی اصلاح کرواتے تھے۔ لیکن جب ان کے جانشین پیچھے بیٹھے، نہ علم حاصل کیا، نہ ان کی صحبت سے کما حقہ فائدہ اٹھایا، ایسے لوگوں سے بعد میں گمراہیاں پھیلی ہیں۔ اور یہ جو گدی در گدی بیٹھتا ہے، عالم نہ ہو اور صوفی نہ ہو، علم بھی حاصل نہ ہو، عمل بھی نہ ہو، پھر گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ جو وراثت در وراثت چلتی ہے اور علم نہ ہو تو پھر ان جگہوں سے گمراہیاں پھر پھیلتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ خلیفہ بننے ہی کے لیے بیعت ہوتے ہیں، تو یہ بھی بڑے فتنے کی بات ہے۔ بیعت ہو اپنی اصلاح کے لیے۔ اور پیر اور مرشد اور شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ ہر بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی ایسے شیخ، پیر یا بزرگ سے بیعت ہونا درست ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ اور پیر مرشد قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہو، قرآن و سنت کا علم ہو، خود پڑھ کر علم حاصل کیا ہو یا کسی شیخ کی صحبت اسے میسر ہو، صرف جبہ کبہ دستار ہی نہ ہو اور قرآن و سنت کا عالم ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے باز رہنے والا ہو، کبائر نہ کرے، تقوی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے،
اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے والا آدمی فاسق ہوتا ہے، فاسق کی بیعت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری صفت یہ ہونی چاہیے شیخ اور پیر میں، دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی طرف اس کی رغبت ہونی چاہیے، اور یہی نہ ہو کہ مریدوں ہی کے ہاتھ پہ پاکٹ میں نظر ہو کہ بس انہی سے مال جمع کرے، اور مرید مرتا بھی ہو تو اسے 500 روپیہ بھی نہ دے۔ تو دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت کی طرف اس کی رغبت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہو، برا کام کوئی دیکھے ٹوکے چاہے جیسا مرید بھی ہے، اور اچھے کام امر بالمعروف اچھے کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے منع کرنے والا ہو۔ متعلقین میں سے کوئی بری بات دیکھے تو فوراً ٹوکے، یہ نہیں کوئی بڑا ہے اسے نہ ٹوکے اور چھوٹوں کو ٹوکتا رہے، ایسے نہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے، اور پیر جو بنا ہے، شیخ بنا ہے، خود رو نہ ہو، بلکہ یہ طریقہ یعنی اپنے طور پہ نہ بنا ہو، یہ طریقہ اس نے بزرگوں سے سیکھا ہو، ان کی صحبت اختیار کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹا جیسا کیسا بھی ہو گدی نشین ہو گیا، یہ سلسلہ گمراہی کا سلسلہ ہے، پھر تباہ کن بات ہے جو آج کل اکثر رائج ہے۔ نہ علم حاصل کیا، نہ تصوف سیکھا، کچھ بھی نہیں، بس باپ مرا اس کے بعد جیسا کیسا بھی ہوا اس کو جان نشین بنا دیا، پھر وہاں سے گمراہی پھیلتی ہے۔ اگر ان شرائط پر پورا اترنے والا شیخ کامل مل جائے تو بیعت کر سکتے ہیں، تاکہ انسان شیطان کے پھندوں سے محفوظ رہے۔ ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بیعت نہ فرض ہے نہ واجب ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی کرے تو اپنی اصلاح کے لیے کرے، اور کوئی مقاصد نہ ہو، اور اس لیے اپنی اصلاح مقصود ہو تو شیخ کامل سے بیعت ہو سکتا ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ 10ویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کا زمانہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا قریبی زمانہ ہے۔ اپنے ایک مکتوب میں وہ لکھتے ہیں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کہ ہمارا دور کتنا برا دور ہے، یہاں پیری مریدی نہیں بلکہ بت پرستی اور خود پرستی ہے۔ یہ 10ویں صدی کی بات ہے، آج 15ویں صدی جا رہی ہے کہ ایسی صورتحال بن چکی، بس اپنا دین بنا دیا، خود پرستیاں ہیں، یہ بت پرستیاں ہیں، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج کل گدی نشین عام طور پر یہی کچھ کر رہے ہیں، بس جو اس نے کہا وہی ٹھیک ہے، قرآن و سنت کو نہیں دیکھا جاتا، بس اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ باقی آج کی درویشی، وہ لکھتے ہیں حضرت عبد القدوس رحمہ اللہ کہ آج کی درویشی نہیں ہے، امروز درویشی بلکمہ فروشی است، کہ آج کی درویشی نہیں ہے بلکہ لقمہ فروشی ہے۔ اور یہ تو دین فروشی ہے کہ دنیا کا حقیر مال حاصل کرنے کے لیے آدمی یہ سلسلہ شروع کر دے۔ ہاں اللہ والے لوگ بھی ہیں اور ہر ایک کی بات نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہوں واقعی ان لوگوں کی حالت انسان دیکھ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو یہ اگر صفات پائی جاتی ہیں تو انسان بیعت سلوک کر سکتا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بیعت سلوک ہے، نبی آپ مردوں عورتوں سے بیعت کیسے کریں، اس آیت مبارکہ میں اسی بیعت کا ذکر ہے۔ اور بیعت سلوک مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک ہی طرح ہے۔ اس کی دفعات میں جیسے اس آیت میں 6 دفعیں پیش کی گئی کہ اس میں آدمی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جہاں جو فرمایا سب سے پہلی بات شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اولادوں کو قتل نہ کریں، بہتان تراشیاں نہ کریں،
اور اسی طریقے سے نیکی کے ہر کام میں اللہ کے نبی کی برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ 6 ہیں تو کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی غیبت کرتا ہے، آپ کو شیخ کامل کو معلوم ہے، یا جس معاشرے کے اندر جس علاقے میں جو گناہ پایا جاتا ہے سود ہے، وہاں پہ سود سے بھی توبہ کروائے بیعت لیتے وقت۔ ایک آدمی مثلا غیبت کرتا ہے، جب اس کو بیعت کریں گے تو یہ بھی کہلوائیں گے کہ غیبت نہیں کروں گا میں، اس سے کہلوائے جائیں یہ الفاظ کہ میں غیبت نہیں کروں گا۔ جہاں سود کھایا جاتا ہے اس علاقے میں وہاں سے بندہ آیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے یہ بھی کہلوائے کہ سود سے توبہ کروں گا۔ سود بہرحال جو بھی گناہ پایا جاتا ہے ان دفعات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کسی جگہ میت کا ماتم کیا جاتا ہو تو نوحہ نہ کرنے کا عہد بھی عورتوں سے لیا جائے گا۔ یا کوئی نماز میں سستی کرتا ہے، یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے بیت کے اندر، 6 دفعات اللہ نے ذکر کی تو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ کوئی جس گناہ میں کوئی بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرتا ہے تو اس سے بیعت کے اندر یہ الفاظ کہلوائے جائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے گا اور نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ اس سے عہد لے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیعت و سلوک کی یہ 6 دفعات ذکر کی۔ فرمایا اگر ان شرائط پر عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو اے میرا نبی آپ ان سے بیعت کر لیں۔ مردوں سے بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی ہیں ان باتوں پہ سے اسے توبہ کرواتا ہے اور ان باتوں کے اس سے عہد لیتا ہے کہ بھئی ان گناہوں سے توبہ کر، پھر جو وظائف وغیرہ دے حالات کے مطابق دیتا ہے۔ مگر عورتوں کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے بیعت کے لیے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ آپ علیہ السلام نے عورتوں سے صرف زبانی بیعت کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک موقع پر صحابیات میں سے کچھ بیعت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آقا علیہ السلام کے آگے ہاتھ بڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، اگر تبرک کے لیے ضرور ہی کچھ کرنا ہی ہے تو کسی برتن میں شیخ پانی ڈالے اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو دے اور پھر وہی پانی اس عورت کو پیش کیا جائے، اس کے اندر وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ ڈبو سکتی ہے، یوں بھی بیعت لی جا سکتی ہے۔ یا شیخ کسی کپڑے کا ایک کنارہ پکڑے اور دوسرا کنارہ پردے کے پیچھے سے عورت کو دیا جائے تو وہ کپڑا پکڑ کے یا رسی وغیرہ پکڑ کے اس پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ اور شیخ سے بیعت کرنے سے یہ بات یاد رکھے وہ محرم نہیں بنتا۔ اگر کسی شیخ اور پیر سے بیعت عورت ہو گئی ہے تو اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس کا محرم بن چکا ہے، جیسے کہ بعض پیر سے کون سا پردہ ہے، شیخ سے کون سا پردہ، سیدھا گھر میں لے جاتے ہیں مردوں عورتوں کے ساتھ اور اختلاط کی اس کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں بیعت کرنے سے وہ پیر یا شیخ مرشد محرم نہیں بنتا۔ ناجائز اور غیر شرعی کام چاہے شیخ کرے، استاد کرے، شوہر کرے، والدین کرے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کاموں میں ان کی پیروی کی جائے۔ ناجائز اور غیر شرعی امور میں کسی کی بھی پیروی جائز نہیں ہے، والدین کی بھی پیروی جائز نہیں۔ اگر والدین آپ کو گناہ کا حکم دیتے ہیں ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہ ماننا ضروری ہے، نہ مانو، چاہے وہ ناراض ہوں کچھ بھی ہوں، اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی حکم دیتا ہے غیر شرعی حکم کوئی بھی دے، استاد دے، پیر دے، مرشد دے، شیخ دے، اگر غیر شرعی قرآن و سنت کے خلاف بات ہے، پردے میں آ کر یعنی پردے کے بغیر ملتا ہے یا ایسی صورتحال کوئی بات ہے غیر شرعی کام ہے، ایسے بندے کی بیعت فوراً توڑ لینی چاہیے۔ اور جو عورتوں سے اس انداز میں اگر وہ کرے
کرے تو ایسے آدمی کی سے بیعت ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ جو کہے کہ اس سے تو پردہ ہی نہیں، تو بہرحال قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی بات ہو، کسی مخلوق میں سے کسی کی بھی بات ماننی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل ان 6 دفعات کی کل